تیری زمیں پہ کرتا رہا ہوں مزدوری، ہے سوکھنے کو پسینہ معاوضہ ہے کہاں۔ آج 1 مئی یعنی یوم مزدور ہے۔ مزدوروں کے حوالے سے آج کا دن منایا جاتا ہے، ہر شخص پوسٹیں بھی لگا رہا ہے، ہر شخص اپنی بات بھی کر رہا ہے، مزدوروں سے اظہار یکجہتی بھی کی جا رہی ہے۔ معاشرے میں دیکھیں، حکومتی سطح پر دیکھیں، مذہبی سطح پر دیکھیں، یعنی ہر سطح پہ ہر جگہ پہ آپ کو مزدوروں سے یکجہتی نظر آ رہی ہے، اور ہر کوئی مزدوروں کے دکھ درد اور ان کی حالات کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے جی، بانٹا بھی جانا چاہیے اور ان کے دکھ درد کو محسوس بھی کیا جانا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو دوسرا رخ بھی رکھتی ہیں۔ میں آج اس کے حوالے سے بات کروں گا ذرا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو مزدوروں سے یکجہتی کی جا رہی ہے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اس حوالے سے اگر ہم اس چیز کو یوم مزدور کو دیکھیں تو اس کا دوسرا رخ کیا ہو سکتا ہے۔ آج کے دن کو کہا جاتا ہے کہ عالمی یوم مزدور، عالمی یوم مزدور۔ میں یہ کہوں گا کہ عالمی یوم مزدور نہیں بلکہ علامتی یوم مزدور۔ یعنی یہ بات تو بڑی عام ہے آج کل سوشل میڈیا معاشرے میں کہ مزدور جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ چھٹی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے ہمارے معاشرے میں طبقاتی کشمکش یا طبقاتی نظام کے حوالے سے باتیں کی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کس طرح معاشرے میں مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسلام نے آ کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت واضح نظر آئیں گی کہ جو برتری کا معیار ہے وہ یہ جو طبقاتی کشمکش یا طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی برتری نہیں ہے۔ یا کوئی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے، کالے کو گورے پر، کسی کو کوئی برتری کسی پر حاصل نہیں ہے، صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے۔ خیر بہرحال یہ ایک بات ہے جس کو ذہن میں رکھ کے آگے ہم چلتے ہیں۔ اب معاشرے میں جب ہم مزدوروں کی بات کرتے ہیں، مزدوروں کو دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے معنی یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزدور کون ہیں۔ سوال یہ ہے، اصل میں ہمارے معاشرے میں مزدور ان کو کہا جاتا ہے جو ایک دیہڑی دار طبقہ ہے، جو ایک محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، جو مزدوروں کو جوڑا جاتا ہے کسانوں سے، مزدوروں کو جوڑا جاتا ہے خاص طور پہ مزدور ان کو سمجھا جاتا ہے جو غریب ہیں۔ باقی آپ لوگ آگے خود سمجھ سکتے ہیں کہ اور کون کون لوگ ہیں جن کو ہم مزدور کہتے ہیں، یعنی غریب بھی ہیں، کسان بھی ہیں، دیہڑی دار بھی ہیں، جن کی جو محنت کش ہیں وہ بھی ہیں، جن کی آمدنی بہت قلیل ہے وہ بھی مزدور ہیں۔ چلیں یہاں ایک چھوٹی سی بات، کیا وہ شخص مزدور نہیں ہے جو سارا دن کام کرتا ہے لیکن ہم اس کو کہتے ہیں وہ آفس میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، دفتر میں بیٹھا کام کر رہا ہے؟ کر تو وہ بھی کام رہا ہے بھائی، کیا وہ شخص مزدور نہیں ہے؟ صرف وہ جو ایک غریب ہے بیچارہ، جو جس کو معاوضہ کم ملتا ہے، جو یا جتنی اس کی محنت ہے اس حساب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاوضہ کم ملتا ہے، یا اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہیں کہ اس کو معاوضہ کم کیوں ملتا ہے، حالانکہ وہ محنت بہت زیادہ کر رہا ہے۔ لیکن اس پہ بھی بحث ہے، لیکن یہ پھر ایک الگ بحث بن جائے گی کہ جو مزدور سارا دن دیہڑی کر رہا ہے وہ معاوضہ اس کو جتنا مل رہا ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا کہ یہ الگ بحث ہے، وہ بھی کم نہیں ہے۔ کیوں کم نہیں ہے؟ کہ جتنا اس کا کام ہے اس حساب سے اس کو مل رہا ہے، لیکن ایک آفس میں بیٹھ کے بندہ ورک کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کو اس کے حساب سے معاوضہ مل رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی وہ کیا کرتا ہے، سارا دن پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے بیٹھا ہے، لیکن فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ مزدور ذہنی طور پر بالکل ریلیکس ہے، جبکہ دوسرا جو ہے آفس میں بیٹھ کے سارا دن کام کرتا ہے وہ ذہنی طور پر ریلیکس نہیں ہے، وہ سارا دن جسم سے کام نہیں بلکہ ذہن سے کام کر رہا ہے۔ یہ فرق ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب آگے پھر وہی بنیادی سوال آ جاتا ہے کہ جو سڑکوں پہ یا ادھر ادھر کر رہا ہے محنت مزدوری، کیا وہی مزدور ہے؟ وہ بھی تو سارا دن دماغ سے، ذہن سے کام کر رہا ہے، بلکہ دماغ اور ذہن سے بندہ زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، وہ شخص بھی تو ہے۔ خیر بہرحال ہم معاشرے میں یہ طبقات کیوں لے کے آتے ہیں، ایسے تقسیم کیوں کرتے ہیں، ہم اس کو کیوں مزدور نہیں مانتے؟
وہ بھی تو مزدور ہے. میں سارا دن ایک آفس میں بیٹھ کے ورک کرتا ہوں, میں مزدور نہیں ہوں کیا؟ میں بھی تو مزدور ہوں. ملک کا وزیر اعظم بیٹھ کے ملک کے لیے کام کر رہا ہے, وہ مزدور نہیں, مزدوری کر رہا ہے, تنخواہ لے رہا ہے, پیسے لے رہا ہے, نوکری کرتا ہے. تو جو ایک دہاڑی دار طبقہ ہے, غریب لوگ ہیں, ہم ان کو اتنے حقیر نہ سمجھیں. یہاں پھر ایک پوائنٹ ہے, جو موضوع تو الگ ہے, پھر کس دن آپ سے مخاطب ہوں گا, لیکن یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ ان کے ہاں ایک کمی ہے چھوٹی سی, کہ وہ حوصلہ کر کے سٹیپ نہیں لیتے. نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, وہ صرف اتنی محنت کرتے ہیں اور جسمانی محنت کرتے ہیں, ذہنی محنت نہیں کر رہے. صرف اتنی جسمانی محنت کرتے ہیں, دو باتیں میں نے کی ہیں, صرف اتنی محنت اور جسمانی محنت کرتے ہیں کہ جتنا کہ انہوں نے ایک دن میں کھانا یا کرنا یا ان کی ضرورت ہے. وہ اس سے زیادہ نہ سٹیپ لیتے ہیں, نہ اس سے زیادہ سوچتے ہیں, نہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے دل و دماغ میں یہ بات رکی ہوئی ہے, ٹھہری ہوئی ہے کہ ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, ہم اس سے زیادہ ایک غریب ہیں, ہم تو کچھ کر نہیں پائیں گے. ہم بھی ان کے متعلق یہی سوچتے ہیں, یہی خیال کرتے ہیں, اور اس کو عین حقیقت سمجھتے ہیں کہ بھئی نہیں 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 نہیں, یہ تو بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, وہ اپنے بچوں کو پڑھائے کیسے, وہ ایسے کیسے کرے. جب کہ آپ معاشرے میں کبھی غور کریں, نکلیں باہر, دیکھیں ایک غریب بندہ جو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس نے سٹیپ لیا ہے, لیکن اس نے دن رات محنت کی ہے, اس نے بہت کام کیا ہے, صرف جسمانی نہیں, ساتھ ذہنی بھی. اللہ نے صلاحیت دی ہیں, ہم سب کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں. مزدور کو کم صلاحیت, اور وہ جو بندہ بہت زیادہ پڑھ لکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور بزنس مین ہے اور یہ, اس کو بہت زیادہ صلاحیت نہیں دے دی اللہ نے. سارا کچھ برابر ہے, ایک جیسا دیا ہوا ہے. پھر مزدور ادھر تک ہی کیوں ہے؟ یہاں آج میں اس ویڈیو میں دو پوائنٹ سامنے. نمبر ایک, کہ مزدور کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی ایسا جو سارا دن میں وہ کرتا ہے محنت مزدوری, اس سے بڑھ کے آگے ہو کچھ, اگلا قدم, ایک اور قدم اٹھائے, لیکن وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دماغ سے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے, بالکل ریلیکس ہے. یہاں تک کہ وہ فرض کریں ایک دہاڑی دار مزدوری کرنے والا بندہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے یہ کر لو, وہ ویسی مشین کی طرح اس کو کمانڈ دے دی ہے, کمپیوٹر کی طرح وہ کرنا شروع ہو گیا ہے. بس اس کو وہی ہے, جب تک وہ کمانڈ ہے وہ کرتا جا رہا ہے, جو ہی وہ کمانڈ ختم ہوگی اس سے آگے اس کا اپنا دماغ تقریباً نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ ادھر رکا ہوا ہے. آج جب ہم, اب میں اپنی بات کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, آج جب ہم یوم مزدور منا رہے ہیں نا, تو ہم نے اس چیز کو غور کرنا ہے. ایسے لوگوں پر ترس نہیں کھانا, ایسے لوگوں کے متعلق بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی, ایسے لوگوں کے متعلق پوسٹیں ہی صرف نہیں لگانی, بلکہ معاشرے میں دیکھیں ایسے لوگوں کو, خاص طور پہ نوجوانوں کو, ان کو بتائیں کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے, ایک بزنس مین, امیر کبیر, بڑا پڑھا لکھا, یہ وہ اس سے زیادہ ہے, لیکن آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے, آپ ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں, آپ سوچ نہیں رہے, آپ کی سوچ چھوٹی ہے, آپ اپنی سوچ بڑی کریں. آپ کچھ بہت بڑا کر سکتے ہیں, آپ کچھ بہت زیادہ کر سکتے ہیں اور کر لیں گے. پھر آپ لوگوں کے لیے صرف کام نہیں کریں گے, پھر آپ اپنے لیے کام کریں گے. آپ لوگوں کے لیے کام نہیں کریں گے, آپ معاوضے کے لیے کام نہیں کریں گے, آپ اپنے لیے کام کریں گے, اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے لیے کام کریں گے, اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے پھر آپ کام کریں گے. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نے کام کرنا ہے, اچھا دیہڑی مل جائے, پیسے مل جائیں گے, چلو یہ کام کر لوں گا, وہ تھوڑی سی مشکل اٹھائیں, تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑی سی اپنے دماغ کو زور دیں, آپ کیا سے کیا کر جائیں گے. یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے کہ شہر میں مزدور جیسا در بدر نہیں کوئی, شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں, جس نے سب کے گھر بنائے, جس نے سب کے گھر بنائے, اس کا گھر کوئی نہیں. یہ ٹھیک ہے, وہ سب کے گھر بنا رہا ہے, لیکن وہ جسمانی طور پر ورک اور کام کر رہا ہے, ذہن دماغ سے وہ کچھ نہیں کر رہا. جیسے میں نے پہلے کہا, جتنی اس کو کمانڈ دی جاتی ہے وہ اتنا کر رہا ہے, ویسا کر رہا ہے. امید ہے میری بات, میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آیا ہوگا.